بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں وہ خبریں لے کر آ رہا ہوں جو پاکستان کا خصوصاً جو مین سٹریم، میں سب کو تو نہیں کہتا، جو بطور خاص بغیرت میڈیا ہے وہ آپ کو کبھی نہیں بتائے گا، بلکہ یہ خبر آپ کو پاکستان کے کسی اخبار میں ملیں گی نہیں جو ایک ہفتے کی تین انتہائی خطرناک، اہم ترین اور پاکستان کے لیے چیلنجنگ خبریں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ناظرین کرام، ایران کا ایک اخبار ہے الصباح ایرانی حکومت کا اخبار ہے۔ اس اخبار کی 3 روز پہلے کی خبر پہلے سن لیں۔ ترکی نے استنبول سے، جو وہاں پہ ایرانی سفارت خانہ ہے، وہاں ایک ڈپلومیٹ نیٹ ورک پورا پکڑا ہے، ایک بہت اہم ڈپلومیٹ کو گرفتار کیا ہے جس پر مسعودی مساوی کے قتل کا الزام ہے۔ ناظرین کرام، یہ مسعودی مساوی جو تھا یہ ایران کی انٹیلیجنس کا ایک بہت اہم افسر تھا جو بعد میں 2019 میں فرار ہو کے ترکی چلا گیا تھا۔ اس کے پاس کچھ اہم راز تھے یا کوئی مسئلہ تھا، تو اس کو 2019 میں استنبول میں قتل کر دیا گیا تھا۔ ترکی کی انٹیلیجنس اس معاملے میں آپ کو تب بڑی شارپ ہے۔ انہوں نے تو جمال خشوگی کا بھی پورا وہ پیش کر دیا تھا دنیا کے سامنے، تو انہوں نے یہ نیٹ ورک اب پکڑا ہے اور اس بندے کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ خبر ایران کی اخبار الصباح نے دی ہے، خیال رہے کوئی مطلب ایسی پروپیگنڈا نیوز نہیں ہے۔ اگلی آپ کی خدمت میں اس سے بھی زیادہ اہم بات پیش کر دیتا ہوں۔ بیلجیم کی کورٹ نے ایک ایرانی ڈپلومیٹ اسد اللہ اسدی کو 20 سال قید کی سزا دی ہے۔ اسد اللہ اسدی نے اصل میں بیلجیم میں اس نے آسٹریا میں اس نے کچھ سامان جو دہشت گردی کا خریدا تھا، جس سے یہ پیرس میں دہشت گردی کروانا چاہتا تھا۔ تو یہ پیرس میں گیا، وہاں پہ اس نے جو ممکنہ دہشت گردی تھی وہ تو اس میں تو کامیاب نہیں ہوا، لیکن وہاں سے یہ فرار ہو گیا۔ فرار ہو کر تو پھر یہ جو ہے اس کو گرفتار کیا بیلجیم کی، یہ جرمنی چلا گیا۔ جرمنی میں یہ بیلجیم میں آپ کو پتہ ہے دھماکے ہوئے تھے جب، تو بیلجیم کی انٹیلیجنس اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ اب یہ جرمنی سے بھی جب نکلا ہے ادھر بیلجیم کی طرف آیا ہے تو یہاں اس کو گرفتار کر لیا گیا، اس پہ کیس چلا، اس کو 20 سال قید بامشقت 20 ایئرس۔ آپ اندازہ فرمانے کہ کیا شدت ہوگی۔ آپ کو پتہ نا ان ممالک میں سزائے موت نہیں دیتے، لیکن موت ہی اتنی لمبی جو قید 20 سال کا مطلب 20 سال ہی ہے۔ یہ پاکستان کی طرح نہیں کہ 20 سال میں 7-8 سال بعد بندہ رہا ہو جاتا ہے۔ تیسرا کیس آپ نے بڑی کان کھول کے سننا ہے، بہت خیال کے ساتھ۔ مصطفیٰ حیدر سید، یہ ایک پاکستانی نوجوان ہے جو ایرانی انٹیلیجنس کے لیے کام کرتا تھا۔ جرمنی کی عدالت نے اس کو گرفتار کیا ہے، اس پہ کیس چلا ہے، اس کو 4 سال 3 ماہ قید کی سزا دی ہے۔ یہ نوجوان جو ہے یہ 2012 میں جرمنی گیا تھا اسٹوڈنٹ ویزا پہ، وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، جہاں سے یہ 2016 میں ایران گیا، جہاں ایرانی انٹیلیجنس کے قابو آ گیا، اور اس کو انہوں نے پھر ٹرینڈ کر کے دوبارہ جب جرمنی میں آیا ہے تو اس نے وہاں جو کارروائیاں شروع کی، مختلف جگہ یہ ریکی کرتا تھا جہاں ایکسپیکٹڈ دھماکہ یہ دہشت گردی ممکن تھی۔ اس کے ریکی کرنے کی تمام، آپ کو پتہ وہ بڑے شارپ لوگ ہیں اس معاملے میں، انہوں نے سارے ثبوت لیے، اور ایران کے جو لوگ، ایران کا جو مقامی جو سفارت خانہ ہے وہ اس سے انٹیکٹ تھا، یعنی جو اس کا سپائی ماسٹر تھا وہ وہاں پہ تھا، وہ چونکہ ڈپلومیٹ کور میں ہے اس کی تو جان بچ گئی، یہ بیچارہ قابو آ گیا۔ ناظرین کرام، یہ مصطفیٰ حیدر سید جو پاکستانی نوجوان ہے، یہ کوئی پہلا نوجوان نہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، جو ایران کے لیے جاسوسی کرتے ہوئے یا دہشت گردی کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے۔ پاکستان کے ایسے میں کہتا ہوں سینکڑوں نوجوان ہیں جو ایران کے لیے، صرف ایران ان کو ان کے مسلک کے اس پہ کرتا ہے استعمال اپنے حق میں، اور یہ ان سے دہشت گردی کرواتا ہے، بدنام پاکستان ہوتا ہے۔ لیکن شرم حیا اور ڈوب کے مرنے کا مقام ہے
یہاں کوئی بات ہم اس بات کا نوٹس نہیں لے کے دیتے۔ ایک مرتبہ رانا ثناء اللہ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ الزین بون کے جو تربیت یافتہ پاکستان سے کچھ لوگ گئے ہوئے ہیں وہ ہماری نظر میں ہیں، اور جو ادھر سے آتے ہیں وہ بھی ہماری نظر میں ہیں جو وہاں سے آ رہے ہیں واپس۔ اب یہ آپ کو پتہ ہے الزین بون کے بہت لوگ ہیں ادھر سیریا میں لڑنے کے بعد ان کو پاکستان واپس بھیج دیا جاتا ہے کہ اب ادھر اپنا کام کرو، اور یہاں وہ انڈین نیٹ ورک کے ساتھ را کے نیٹ ورک کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں۔ یہ میں ہوا میں باتیں نہیں کر رہا، اگر آپ کا کوئی اپروچ ہے یا آپ کا کوئی ملنے جلنے والا ہے تو آپ ان سے باتیں پوچھ لیا کریں تاکہ آپ کی طبیعت ذرا ٹھیک رہے۔ یہ ناظرین کرام وہ ہمارا مسلم دوست ملک ہے کہ جس کے لیے ہم ذبح ہوئے جاتے ہیں کہ یار کس کا من ترلا کر کے اس کو منا کے کسی طرح اسے راضی کر لو کہ یار خدا کے لیے انڈیا کے ساتھ مل کے ہمارے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ اب جو انڈیا اور اس کے ریلیشن ہے ایران کے، میں ذرا اس کی ایک مثال لیٹسٹ آپ کو دیتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے آذربائیجان اور آرمینیا میں جو جنگ ہوئی ہے اس میں ایران اور انڈیا ان دونوں نے آرمینیا کی مدد کی ہے، حالانکہ آذربائیجانی کو 2 کروڑ کے قریب 1.5-2 کروڑ کے قریب آذربائیجانی جو شیعہ ہیں وہ ایران میں رہتے ہیں، اور آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ آذربائیجان بھی ایک شیعہ سٹیٹ ہے، لیکن وہ ان والے نہیں ہے، اثنا عشری نہیں ہے شاید، یا اتنے شدت پسند نہیں ہے جس طرح کہ یہ چاہتے ہیں۔ یہ آذربائیجان سے تو ایران کی دشمنی کا یہ حال ہے کہ ان کی ابھی یوم آزادی پہ طیب اردگان جب تشریف لے گئے وہاں تو انہوں نے وہاں ایک نظم پڑھی تھی، اور نظم پڑھنے کے جرم میں جو ترکی میں سفیر ہے نا اس کا، ترکی جو ایران میں ترکی کا سفیر ہے اس کو بلا کے تو انہوں نے ڈانٹ ڈپٹ کی تھی ایرانیوں نے۔ اور اب یہ ہے کہ ایران نے بھی ایئر بیس دیا تھا اس کو روس کو آرمینیا کے لیے آذربائیجان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے، کیونکہ ایران روس کا جو اسلحہ تھا جو وہ سپلائی کرتا تھا آرمینیا کو وہ وایا ایران جاتا تھا، اور ادھر اسی طرح انڈیا بھی ہے جو وہ بھی آرمینیا کی کرتا تھا حمایت۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ سعودی عرب بھی آرمینیا کی حمایت کرتا تھا، یو اے ای بھی آرمینیا کی حمایت کرتا تھا، جو کٹر یعنی ایک طرح کا جو کلیسائی قسم کا نظام ہے نا، اس طرح کی یہ عیسائی سٹیٹ ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ بلاک کیا بن رہا ہے، اس میں آ رہا ہے امارات، سعودی عرب، ایران اور انڈیا۔ اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں ان کا بھی آپ کو علم ہے۔ ہاں، اسرائیل نے بھی آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ آرمینیا کی مدد کی تھی، 5واں آپ اسرائیل سمجھ لیں۔ اب ان میں صرف ایک ایران ہے جو ذرا متضاد نظریات رکھتے ہیں، یعنی اینٹی عرب ہے، اور ادھر سے جو ہے وہ ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، اینٹی عرب بھی ہے، اور دوسرا وہ بھی ہے ایران اور سعودی عرب کی ٹسل بھی بہت زیادہ چلتی رہتی ہے۔ تو ان معاملات کو جو ہے وہ جو ہے وہ یہ چل رہے ہیں ان کے۔ اب آپ دیکھیے پاکستان جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ایک تو سی پہ سی تو ہے ہی الحمدللہ، ایک بہت بڑا ٹرین پروجیکٹ جو ہمارا شروع ہو رہا ہے ایران ترکی کے ذریعے، پھر یورپ میں یہ ٹرین جائے گی، وہ پروجیکٹ ابھی چل رہا ہے، اور ایرانی وزیر دفاع کے اس دورے کے ساتھ ہی نئی ڈیولپمنٹ بھی سامنے آ رہی ہیں۔ پاکستان میں کی گورنمنٹ یاد رکھیے اس دنیا میں اب ہوگا مذہب بہت بڑا تعلق ہوگا، لیکن میں بہت معافی چاہتے ہوئے عرض کرتا ہوں، مجھے نہیں پتہ کہ فرق پڑ گیا ہمارے مذہب میں اور ایران کے مذہب میں یا سعودی عرب کے مذہب میں۔ اب وہ اتنا مضبوط اتنا مضبوط کوئی ہے نہیں، جواز نہیں ہے اتنا اہم جس کو لے کر آپ چل سکیں یا کچھ ہو سکے۔ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ عقل کے ناخن لے۔ ویسے تو پاکستان کی انٹیلیجنس بڑی شارپ ہے الحمدللہ، انہوں نے گلگت سکردو میں ایرانی نیٹ ورک پکڑے ہیں، اور انہوں نے یہاں بھی سینٹرل پنجاب میں بھی الزین بون کے ٹرینڈ کیے ہوئے لوگ پکڑے ہیں جنہوں نے پیچھے کی تھی،
اور ان کو اس بات کا بھی پتہ ہے کہ ہزارہ کے اندر الذین بون کی کتنی زیادہ پینیٹریشن ہے۔ میں یہ جو معلومات ناظرین کرام آپ کو دے رہا ہوں، مجھے پتہ ہے اس سے بہت لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں نہ عمران خان کا رشتہ دار ہوں، نہ میری کوئی میاں برادران سے دشمنی ہے، نہ میری کوئی اپنا ان سے زرداری صاحب سے کوئی میری آن بان ہے۔ جو بندہ اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف کرے گا وہ خواہ میرا باپ ہو، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ جو میرے اختیار میں ہے بول کے آپ کو بتا کے اس کا اظہار کرنا، بھلے یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، لیکن الحمدللہ میرا شمار جو ہے وہ ایمان والوں میں اللہ کرے اور اسی ایمان کے ساتھ دنیا سے لے جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں اور سچ کے سفر میں ڈٹ کر ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔